جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے، ہم نے الگ سے پریس کانفرنسوں میں بھی، چاہے وہ لاڑکانہ میں کی، سکھر میں کی، حیدرآباد میں کی، کراچی میں پریس کانفرنس کی، یا ہم جس گرینڈ الائنس کو سندھ میں بنانے جا رہے ہیں اس گرینڈ الائنس کی مشترکہ پریس کانفرنسیں کی، جس میں ایم کیو ایم تھی، جی ڈی اے تھی، مسلم لیگ نون تھی، جے یو آئی تھی۔ بار بار ہم اس بات کو دہراتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سندھ کے الیکشن کمشنر پر سندھ کے حکمران جماعت کے مخالف جماعتوں کو اعتماد نہیں ہے۔ ہم سندھ کے الیکشن کمشنر کو فریق سمجھتے ہیں، اور 3-4 مہینے سے ہم بار بار کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ کے صوبائی الیکشن کمشنر کو ہٹایا جائے، بجائے اس کے کہ ایم کیو ایم پاکستان، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، پاکستان مسلم لیگ نون، جے یو آئی کی درخواست پر غور کیا جاتا، چیف الیکشن کمشنر بلا کے ہم سے ہمارا موقف سنتا کہ آپ کو کیا اعتراضات ہیں، آپ کیوں بار بار صوبائی الیکشن کمشنر پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جس طرح بلدیاتی انتخابات میں حلقہ بندیاں کی گئیں، خود میرے گھر کی یونین کونسل، ایک یونین کونسل 6 پولیس اسٹیشنوں پر بنائی گئی، جو آج بھی 6 پولیس اسٹیشنز پہ بنی ہوئی ہے۔ ایک یونین کونسل 3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر بنائی گئی، جو آج بھی 3 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر ہے۔ ایک یونین کونسل 2 قومی اسمبلی کے حلقوں پر بنائی گئی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ وہ یونین کونسل تو ایک ہوگی، لیکن جب وہ قومی اسمبلی پر ووٹ دیں گے تو اس یونین کونسل کے آدھے بندے ایک قومی اسمبلی کے ممبر کو ووٹ دیں گے اور آدھے بندے دوسرے قومی اسمبلی کے ممبر کو ووٹ دیں گے۔ یونین کونسل پہ تو وہ ایک چیئرمین منتخب کریں گے، لیکن ایم پی اے منتخب کرنے کے لیے اس ایک یونین کونسل کے آدھے بندے ایک ایم پی اے کو، آدھے دوسرے کو اور آدھے تیسرے کو منتخب کریں گے۔ یہ کیا مذاق ہے قوم کے ساتھ؟ اور پھر وہی سلسلہ ان حلقہ بندیوں پر اب کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے جو اعتراضات کیے، مسلم لیگ نون نے جو اعتراضات کیے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے جو اعتراضات کیے، جے یو آئی نے جو اعتراضات کیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام اعتراضات کو اٹھا کر ردی ٹوکری میں پھینک دیا، اور منو ان وہ حلقہ بندیاں مارز وجود میں لائی گئیں جو سابقہ 15 سالہ حکومت کرنے والی جماعت نے ان کو الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں۔ الیکشن کمیشن بتائے کہ وہ ایک جماعت کا نمائندہ ہے یا وہ پورے پاکستان کا نمائندہ ہے۔ اور میں روؤں یا ہنسوں کہ لاڑکانہ کی پی ایس 11 کی 5 یونین کونسلز ہیں تو پی ایس 11 میں، یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے، ووٹرز کے ساتھ مذاق ہے، لیکن ان 5 یونین کونسلز میں وہ ہوں گی پی ایس 11 میں جہاں حکمران جماعت کا مخالف ووٹ بلک میں ہے۔ ان پولنگ اسٹیشنز کو اٹھا کے اور دوسری پی ایس میں ڈالا گیا ہے، اور وہاں ان کا اکثریتی ووٹ اٹھا کر یہاں پولنگ اسٹیشن، یونین کونسلز وہاں ہیں، نہ ٹاؤن تبدیل کیا گیا ہے، نہ یونین کونسل تبدیل کی گئی ہے، نہ حلقہ تبدیل کیا گیا ہے، حلقے بھی وہی، یونین کونسلز بھی وہی، ٹاؤنز بھی وہی۔ اس سے 15-20 پولنگ اسٹیشنز جو اکثریتی ووٹ ہے، 5-8 ہزار بلک کا ووٹ یہاں سے اٹھا کر دوسرے حلقے میں، وہاں سے ان کا ووٹ اٹھا کر اس حلقے میں۔ پہلے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر ووٹ لیا گیا، پہلے بھٹو صاحب کے نام پر ووٹ لیا گیا، پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ کے نام پر ووٹ لیا گیا۔ پھر جب وہ نعرہ دم توڑنے لگا، عوام کے اندر یہ جماعت مقبولیت کھونے لگی، تو نوابوں، سرداروں، وڈیروں کی بیساکھی پر 15 سال سندھ میں اقتدار کیا گیا، اور 15 سال سندھ کے اقتدار پر خود کو مسلط رکھا گیا۔ آج جب وہ سمجھتے ہیں کہ وڈیرے، خوانین اور نوابوں نے بھی سندھ کا بیڑا غرق کیا، سیلاب میں انہوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ وڈیروں، نوابوں اور سرداروں کے بلبودے پر بھی الیکشن نہیں جیت سکتے، تو بلدیاتی الیکشن بھی الیکشن کمیشن کے دھاندلی، اور اب جنرل الیکشن بھی الیکشن کمیشن کے دھاندلی۔ تو پھر الیکشن کمیشن کو میں درخواست کرتا ہوں، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ پھر الیکشن کروانے کا ڈھونگ نہ رچائیں۔ پھر آپ فریق ہیں، اعلان کر دیں کہ یہ صوبہ اس کا، یہ صوبہ اس کا، یہ صوبہ اس کا، یہ صوبہ اس کا، اور مرکز اس کا۔ عوام کو کیوں آپ امتحان میں ڈال رہے ہیں؟
کیوں عوام کے ساتھ؟ ایک بات آج میں لاڑکانہ، لیکن اس بار میں برداشت نہیں کریں گے۔ اگر 2018 میں آپ نے لاڈلا قوم پر مسلط کیا، ہم اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے جب تک اس لاڈلے کو ہم نے گھر نہیں پہنچا دیا۔ اگر سندھ میں بھی آپ نے لاڈلے مسلط کرنا شروع کیے اور اقتدار انہی بیساکھیوں کو دینا شروع کیا، تو یاد رکھیے گا جمعیت علماء اسلام آپ کے خلاف روڈ پر ہوگی، الیکشن کمیشن کے دفاتر کا گھیراؤ کریں گے، حکمرانوں کا گھیراؤ کریں گے، اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں گے، اور اس وقت تک ہم یہ تحریک جاری رکھیں گے جب تک عوامی مینڈیٹ عوام کو نہیں دیا جاتا۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، نہ جیلوں سے ڈرتے ہیں، نہ گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں، نہ پھانسیوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اب قوم کے ساتھ اس طرح کی بھونڈے مذاق ہم برداشت نہیں کریں گے، نہ ووٹر کے ساتھ بھونڈے مذاق برداشت کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اثر نو جائزہ لے اپنے حلقہ بندیوں کا۔ ایم کیو ایم پاکستان، جی ڈی اے، مسلم لیگ نون، جے یو آئی کی درخواستوں پر فی الفور اثر نو سماعت کرے، ہمارے جائز مطالبات کو تسلیم کرے، اور اگر نہیں ون مین شو کرنا ہے تو الیکشن کی تاریخ دینے کے بجائے وزیر اعلیٰ صاحب کا اعلان کر دیں کہ سندھ میں فلاں جماعت کا مزید 5 سال وزیر اعلیٰ ہوگا۔ اس طرح کا مذاق جمعیت علماء اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔